اب آج کل ایک بالکل نئی بیماری جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہی ہے، نیگیلیا فاؤلیری۔ وہ کیا ہے کہ وہ پانی کے اندر ایک جراثیم پیدا ہوتا ہے اور ناک کے راستے داخل ہو کے دماغ میں جاتا ہے اور دماغ کی خلیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ سوئمنگ پول ہیں، تالاب ہیں، جھیل ہیں اور مختلف جگہ پانی کے اندر یہ وائرس پیدا ہوتا ہے اور ناک کے اندر داخل ہو کے اندر سے پھر یہ دماغ کو پہنچ کے دماغ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک نئی بیماری ہے، یہ آج سے پہلے پچھلے سال میں اور گزشتہ عرصے میں ہم لوگوں نے نہیں سنی تھی۔ یہ چند دنوں سے اس کا بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نئی نئی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ سائنسی وجوہات تو آپ میڈیکل والوں سے پوچھیے، لیکن اس کا حقیقی سبب، روحانی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم نت نئے گناہوں میں پڑو گے اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماریاں تم میں داخل کریں گے۔ ہم نئے سے نئے گناہوں میں پڑ رہے ہیں اور نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ 2+2 فارمولہ ہے۔ ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم مبتلا ہو جاؤ گے تو 5 مسائل کا شکار ہوگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم مبتلا ہو، لیکن 5 چیزوں کو لے کر آتی ہیں۔ فرمایا پہلی تو یہ ہے بے حیائی، جو ہمارے یہاں بہت عام ہو چکی، بے حیائی۔ جس قوم میں اعلان اعلان ہو جائے تو اس میں نئی نئی بیماریاں ایسی پیدا ہوں گی جو ان کے بڑوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں۔ دوسری فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان پر قحط، مشقت اور ظالم بادشاہ کا ظلم مسلط ہوگا۔ 3 چیزیں۔ قحط کا کیا مطلب؟ قحط کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چیز بہت مہنگی ہو جائے، اپروچ میں ہی نہ رہے، کہ پیسے تھوڑے ہیں خرید ہی نہیں سکتا، چیز نظر بھی آ رہی ہے تو وہ بھی قحط کی ایک شکل ہے۔ یہ مہنگائی، انفلیشن۔ مشقت، سارا دن کاموں میں لگے ہوئے، کام پورے نہیں ہوتے۔ اور ظالم بادشاہ کا تو آپ دیکھ ہی لیں کہ ہر حکومت پہلے سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے۔ کیوں؟ ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے۔ تیسری بات فرمایا جو قوم زکوٰۃ کو روک لے بارش اللہ روک دیتے ہیں۔ جانور نہ ہو تو بارش پہ نہ ہو، بارش کا رک جانا بھی عذاب اور ضرورت سے زیادہ ہو جانا یہ بھی عذاب۔ یہ مسائل پیش آتے ہیں جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے۔ چوتھی بات، جو معاہدوں کی خلاف ورزی کریں، وعدے پورے نہ کریں، جو قوم، جو لوگ جب معاہدوں کی خلاف ورزی کریں، وعدے پورے نہ کریں، ان پر دوسری قومیں مسلط ہو جائیں گی اور ان کا مال لوٹ لیں گی۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ IMF اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے وعدہ خلافی کی، معاہدے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں پورے نہیں کیے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہم پر مسلط کر دی۔ کہ اللہ مسلط کر رہے ہیں۔ 5ویں بات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف احکامات جاری کریں، ان کے اندر خانہ جنگی ہوگی۔ خانہ جنگی حالات یہ کیوں ہیں؟ ارے نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہم لوگ اگر اللہ کے قانون کے خلاف جائیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ اسلامی ملک میں سود کو حرام قرار دینے کے بارے میں ابھی تک 72 سال میں فیصلہ نہیں ہو سکا، اور بہت ساری باتیں، کوئی ایک بات تو نہیں۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو خود بخود خانہ جنگی ہوگی۔ تو یہ 5 پیشن گوئیاں 5 گناہوں کے بارے میں نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے دے چکے، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود اور نام تک کوئی نہیں پتا تھا۔ اب معاشرے کو ٹھیک کرنا تو بات کی بات، نہ وہ میرے اور آپ کے بس میں ہے، مکمل طور پہ میرے اور آپ کے بس میں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ تو ان 5 برائیوں میں سے میرے اندر کون سی ہے؟ میرے اندر اگر بے حیائی ہے تو میں اس کو دور کروں، میں اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہوں تو میں اس کو دور کروں، میں اگر زکوٰۃ پوری نہیں دے رہا تو پوری ادا کروں، اور میں اگر وعدہ خلافی کرتا ہوں تو وعدے میں پورے کروں، اور میں اگر اللہ کے قانون کے خلاف چلتا ہوں تو قانون رب کے ساتھ چلوں، اپنے آپ کو تو ٹھیک کروں۔ ایک بندہ ٹھیک ہو گیا تو معاشرے کے اندر ایک اصلاح کا پہلو شروع ہو گیا، تو یہ دیے سے دیا جلے گا۔ معاشرہ اکٹھا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ فرد واحد سے ہی ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ مستقل پوچھ رہے ہیں جی اب ناک میں پانی ڈالیں نہ ڈالیں وضو اور غسل کے وقت؟ بھائی جو موت کا وقت ہے وہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی صحیح ڈاکٹر آپ کو بتایا آپ کے اندر کوئی ایسی پریشانی کی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت ریئر روایت انٹرنیٹ کی ہے 90 لوگ، ایک روایت انٹرنیٹ کی ہے 100 کے قریب لوگ
ان 10-15 سالوں میں کتنے سالوں میں سینکڑوں جنازے روز اٹھتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ تعداد تو کینسر سے مرنے والوں کی ہے, ڈپریشن سے مرنے والوں کی ہے, روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی ہے. بندہ سارے ہی کام چھوڑ دے, پھر روڈ ایکسیڈنٹ میں اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں, تو گھر سے باہر نہ نکلے. تو حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام ہو, گناہوں سے ہم بچیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.